پٹھان تو جتنے بھی دنیا 99.9% کس کو فالو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. وہ تو اتنے کٹر حنفی ہیں کہ بہت ہی سخت قسم کے حنفی ہیں, بہت مضبوط. پشاور 99% کیا ہے؟ حنفی. کوئٹہ 99% کیا ہے؟ پٹھان کم درجے کا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جس پہ بہت مضبوطی سے عمل کیا جاتا ہے, اس پہ پشتو بولنے والے عمل کرتے ہیں. دنیا کی بہت طاقتور, وہ 99% کیا ہے؟ وہ فقہ حنفی کو 99 بھی میں نے کم کہا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. تو یہ سارے جا رہے کہاں؟ یہ غلط فرقے سے, سب جہنم میں جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو بچتے ہیں جیسے اہل حدیث اور سلفی ہیں, تو ان میں بھی بہت تھوڑے سے رہتے ہیں, بہت تھوڑے سے بچ جاتے ہیں, بہت مائنورٹی میں ہیں وہ. میں ان کو جہنمی نہیں کہتا, کہیں آپ یہ سمجھیں, میرا ان کے بارے میں نظریہ نہیں ہے. لیکن جو اتنے تھوڑے سے ہیں ان کے بھی باپ کے, کسی کے ابا حنفی, کسی کے دادا حنفی, کسی کے پردادا حنفی, کسی کے پردادا کے ابا, اس سے اوپر ان کا مسلک نظر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو اہل حدیث ہیں بھی نا, تو وہ بھی تھوڑا چند پشتوں پہ جا کے وہ بھی حنفی. جہلم والی سرکار جو ہے یہ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے, لیکن ان کے ابا کیا ہیں؟ حنفی. ہو سکتا ہے اب حنفی نہ رہے ہوں, دادا پکے حنفی تھے. وہ کہتے ہیں میں منگول تھا, تو منگول سارے کیا تھے؟ حنفی. جب منگولوں نے اسلام قبول کیا تو حنفی ہوئے سارے. کچھ شافی ہو گئے تھے, زیادہ تر کیا ہو گئے تھے؟ حنفی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ساری قوم جو 99.9% ہے, یہ تو یا تو حنفی ہے, یا شافی ہے, یا مالکی حنبلی. انہوں نے فرقواریت سے بچنے کا ایک طریقہ تلاش کیا کہ ان چاروں مکاتب فکر میں جو مرتب فقہ ہے, جو قرآن و سنت سے اخذ کیا, ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا بھلا مت کہو. تو یہ تو غلط ٹریک پہ چلے, تو یا تو یہ جنت میں جائیں گے میرے بھائی, یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے. تو غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں, ان کو جو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ والے بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی میدان حشر میں. آدم علیہ السلام سے لے کے جب اتنے لوگ پیغمبروں کے ساتھ آئیں گے نا, تو 100 میں 80 صفیں اکیلے کس کی ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 99% لوگ اس صفوں کو پور کریں گے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ 1% میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوں اور یہ سارے جہنم میں جا رہے ہوں, یہ سارے گمراہ ہوں. تو اس لیے جو امت کا جمہور طبقہ جس ٹریک پہ چلتا آ رہا ہے, فرقواریت سے بچنے کا وہی طریقہ ہے. باقی فرقواریت سے بچانے کے خوشنما نعرے تو ہیں, لیکن ان نعروں میں طاقت نہیں ہے. وہ فرقواریت سے بچا نہیں سکتے, بلکہ وہ فرقواریت اور زیادہ بڑھائیں گے. اور ہو رہا ہے, ہر اسکالر کا نیا فتویٰ اور اس کو وہ مشرف با اسلام کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اس سے امت کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق.